انڈیا کو آئی تھنک پہلے مودی تھا جو کہ سب سے بڑی تباہی جو گفٹ ہے ہندوستان کو، مگر اب اس کے بعد ہندوستان کا جو وار مانگرنگ میڈیا ہے، جس طریقے سے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، کوئی وہاں پہ فورن ڈگنیٹریز بھی آ رہے ہوں، تو آن دا ہول جو اس وقت تھینک گاڈ ایک سیز فائر آیا ہے، اور یہ سیز فائر بے شک ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے اس کے اندر انٹرنیشنل پارٹیز نے، انٹرنیشنل گارنٹرز نے، جو پہلے بھی جب بھی پیس پروسیسز ہوتے تھے، جب کارگل کے ٹائم کے بعد بھی بہت کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کا ایک کروشل رول رہا دونوں نیوکلیر کنٹریز کو سامنے لانے کا، اور جو کور ایشو تھا کشمیر کا، تو ایک لحاظ سے وہ ہسٹری کچھ ریپیٹ ہو رہی ہے، مگر اس دفعہ کھل کے جو ہے یو ایس کے جو پریزیڈنٹ نے ایک بات جو ریٹریٹ کر دی ہے کہ بھی وی ہیو گیون افرمیشن کہ یہاں پہ جو ہے اب امیڈیٹ سیز فائر آ جائے. تو اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اور اس کے اندر پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شہادتیں ہوئیں، جو معصوم لوگ جو شہید ہوئے اس کے اندر، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تھے، آزاد کشمیر پاکستان کے اندر، ان شہداء کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور جو دہشت گردی ہندوستان نے کی، مگر گلوبلی جو ایک رول ہم نے دیکھا امریکہ کا جو پازیٹیو رول آیا ہے سیز فائر کے وقت، مگر اس سے پہلے جو چائنا کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، ڈپلومیٹکلی بھی، ملیٹریلی بھی، اور جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا. اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ٹرکی کا بھی ایک بڑا اچھا رول رہا، اور نیبرنگ کنٹریز جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا، پھر نیپال کے ساتھ، اور ابھی حال ہی جو ایران کے جو فارن منسٹر وہاں پر آئے تھے، پاکستان بھی آئے تاکہ کوئی ٹینشن جو ہیں ان کو ایز کیا جائے. تو ان کے ساتھ جس طرح میجر گورو کی بھی جو وہاں پہ جو ان کو بلینگ ہوئی، اور جس طرح کی ابیوسو لینگویج، تو یہ اس طرح کی اگریسو اور جو آئی تھنک کہ ایک بہت ہی ریجنل والیٹیلٹی جو رہی ہے تھرو آؤٹ، اور ہندوستان کی بڑی کوشش تھی کہ ریجن کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کلب کر سکے چائنا کے ساتھ ایز اے گلوبل ایکٹر، تو وہ بھی بڑا میزریبلی ان کا فیل ہوا. اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے اس کرٹیکل ٹائم پہ جو اپنا ایک بہت ہی رسپانسبل رول پلے کیا، اور جو ہم لوگوں کو اس سے جو مین چیز جو اس سب جو کچھ بھی ہوا، یہ انڈیا پاکستان کی وار کہہ دیں، انڈیا went towards a war with Pakistan and faced befitting defeat from the Pakistani side. But the main core issue remains, which is the nuclear flashpoint, is the issue of Kashmir, جو کہ پہلگام جس علاقے جس خطے کے اندر یہ فالس فلیگ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوا، جو سب نے کنڈیم کیا، اور پاکستان نے بھی کہا، گلوبل پاورز نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک امپارشل پروب ہونا چاہیے، یا گلوبلی اس کو لے کے جائے، اس کے کوئی ایویڈنسز دکھائے جائیں. اور اسپیشلی اس کے بہت سے جو بینیفیشریز ہیں وہ بی جے پی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک کے بعد دوسرا ریپیٹ کرتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جب بھی کوئی الیکشنز وہاں پر آتا ہے. مگر اس وقت آئی تھنک جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، ڈی جی ایم اوز کی بھی ابھی میٹنگ جو ہونی ہے ان کی، مگر جو کچھ انٹرنیشنلی بھی جو کلائمیٹ چل رہا ہے، آئی تھنک اٹس این آئیڈیل ٹائم کہ ہم لوگ جو کشمیر جو کور ایشو ہے اس کو فور فرنٹ پہ لایا جائے، کیونکہ اصل جو مسئلہ اس خطے کا ہے، ورنہ تو وہی سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا رہے گا کہ ابھی فی الحال ایک بریک لگ گئی ہے، اچانک کوئی پتہ بھی گرے گا مقبوضہ کشمیر میں، یا کوئی چھوٹا سا کوئی ایک فائر کریکر بھی انڈیا کر دے تو وہ پھر سے چڑھائی کرنے کو، تو ایک وہی جو پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کر دیا. اور ابھی میں ابھی بہت ہی ایک ان کی سیزنڈ جرنلسٹ کا بھی میں دیکھ رہی تھی انڈیا کی، تو انہوں نے ابھی اس کو اپنا سوشل میڈیا فیس بک پہ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نیانما ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جو سندور آپریشن انہوں نے کیا جو 7 مئی کو آیا ہے، تو آفیشیل ٹاپ گورنمنٹ سورسز نے ان کو بتایا ہے کہ دس از آپریشن سندور از دا نیو نارمل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اینڈ our objective was 3 vectors: military, political and psychological. So only matter left to discuss with Pakistan is occupied Kashmir. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو واٹر ٹیررزم انہوں نے کیا ہے، اٹس ٹو بی اٹس لائک آل دیز تھنگس، تو اس کو انہوں نے بالکل بھی سیز فائر کے ساتھ نتھی نہیں کیا. تو انڈیا ہیز ریزڈ جو ایکسٹریم آئی تھنک جو انٹالرنٹ ان کی پالیسیز ہیں آفٹر آپریشن سندور، مگر
اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا بھی پریشر مودی کو ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ آپ کو ڈیفیٹ ملی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے جو ہے امریکہ نے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا اور یہ ہمارا کشمیر ایک انٹرنل مسئلہ ہے، تو انٹرنل سے پھر شملہ کی بات آئی تو شملہ تو انہوں نے پہلے ہی نلیفائی کیا ہوا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے یک طرفہ جو ہے سپرسیڈ نگیٹ کیا ہے اور واٹر ٹیررزم شروع کیا، پھر پاکستان اور آزاد کشمیر پہ اٹیک کیا. تو اب جب یو ایس کی طرف سے میڈیشن آتی ہے تو نہ یہ رہتا ہے بائی لیٹرل، نہ یہ یونیلیٹرل رہتا ہے، یہ تو ٹوٹل ملٹی لیٹرل پر آ جاتا ہے. اور جو اصل بات ہے کہ جب تک کہ گلوبل پاورز اپنا رول نہیں پلے کریں گی، خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ پاورز ہیں، اور آئی تھنک اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی کہ ایک بی ایس ایف کا بھی ایک سولجر جو ہے وہ ہماری پاکستان کی کسٹڈی کے اندر ہے. تو کچھ پائلٹ کی بھی بات آ رہی تھی، تو پھر وہ پاکستان کی طرف سے آیا کہ ہمارے پاس وہ پائلٹ یہاں پہ نہیں ہے. تو بی ایس ایف سولجر کی جو میں نے انڈین نیوز پیپرز پہ بھی دیکھا ہے، اس کی وائف جو ہے وہ چیخیں ماری ہے، رو رہی ہے. تو اس کے ایکسچینج کے اندر میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو ڈیمانڈ کروں گی کہ جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے ریلیز کیا جائے، اور خاص طور پہ یاسین ملک صاحب کا جو ہینگنگ کا کیس چل رہا ہے، بہت ہی خوفناک اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی کراس ایگزامینیشن کی بھی ہیئرنگ ہے ایئر فورس کے کیس کے اندر. تو وہ بھی آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس کرٹیکل ٹائم پہ جو ہماری کی لیڈرشپ ہے، جس میں مسرت عالم صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں اور شبیر شاہ صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پرزنرز ہیں، مگر خاص طور پہ لیڈرشپ کی میں اس لیے بات کروں گی کیونکہ اگر یو ایس کی طرف سے یہ آفر آئی ہے میڈیشن کی، اور اس کے اندر بہت بڑی ایک ریجنل اور گلوبل پاور چائنا نے بھی ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کیا ہے، اور گلوبلی بھی بہت سا آئی تھنک پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی جس طرح کا رسپانسبل رول پلے کیا ہے، اور جس طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کو کسی نے خریدا نہیں ہے، اس کو بائی نہیں کیا انٹرنیشنلی. تو آئی تھنک یہ ڈیمانڈ کرنا اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ ہو یا کسی تھرڈ پارٹی نے جب انٹروین کرنا ہے کہ باہر کے ملک میں ڈائلاگز ہوں، جو کہ رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ ڈائلاگز کچھ شروع ہوں گے اور اس کے اندر امریکہ کا بھی ایک رول ہوگا. تو آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایک ورکیبل سولوشن جو بھی نکلنی ہے انیشلی، میں انیشل کی بات کر رہی ہوں، ورنہ ہمارا الٹیمیٹ گول یو این کی قراردادیں، یو این ریزولوشنز ہیں، پلیبسٹ ہے. کشمیریوں نے جو لاکھوں جو قربانیاں دیں وہ انہوں نے حق خود ارادیت کے لیے دیں. بٹ دس از اے وے فارورڈ اینڈ آئی تھنک فار لانگ لاسٹنگ peaceful solution, I think this can be an honorable way of restoring talks on international frontiers. And I think we were really on the brink of a nuclear catastrophe جس طریقے سے مودی سرکار اس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے تھے. تو اس وقت یہ ڈیمانڈ ہے ہماری، اور آئی تھنک یہ بہت ہی جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان سب کو جو ہے ریلیز کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسٹ ری اسیس جو شملہ ایگریمنٹ، جو میں پہلے بھی 5 اگست کے بعد سے لے کر 2019 سے لے کر آپ میرا اگر ریکارڈ نکال لیں تو میں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ایک تو اس کی ویسے ہی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے، اس وقت 50 سال ہو گئے تھے. تو اب جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح انہوں نے شملہ کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، یو این کی قراردادوں کو کیا ہے، اور یہ ایک ٹیمپریری ایک بڑی فریجائل قسم کا سیز فائر ہے. پاکستان کی انٹینشن اچھی ہے، کشمیریوں کی اچھی ہے، گلوبل پاورز کی بھی ہو سکتی ہے، مگر مودی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جس طریقے سے جو اس کا گودی میڈیا ہے اور جس طریقے سے وہ اتنی زیادہ جو پبلک کے اندر بھی ایک آؤٹریج آیا ہے کہ ہمارے اوپر فوراً ایک ڈکٹیشن آ گئی ہے، تو وہ عوام اتنی زیادہ برین واشڈ ہے اس مودی کی جو فلم چلتی ہے اس کے پیچھے کہ وہ ووٹرز کو بھی، کیونکہ ایک ووٹ کے لیے وہ نیوکلیئر جنگ کی طرف بھی خدا نخواستہ معاملوں کو لے جاتا ہے. تو اس وقت اس کے اوپر بھی پاکستان کو بہت اسٹرانگلی جو ہے کام کرنا پڑے گا کہ انٹر لنک کیا جائے شملہ ایکارڈ کو اور انڈس واٹر ٹریٹی کو. اور آئی تھنک اس کو انٹر لنک کرنا ڈپلومیٹک فائلز میں اٹس 1 to 1 آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اف انڈیا وانٹس ٹو renegotiate on water cooperation, it must also renegotiate for peace in Kashmir. اور اس کے ساتھ میں
اس جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, جو ہندوستان کا جو فیشسٹ بی جے پی جو ریڈیکلز ہیں وہاں پہ, آر ایس ایس کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس وقت سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کشمیریوں کا تو برا ہی حال ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے جیلوں میں اور زیادہ بند کر کے فورس کنوینشنز اس وقت بھی لی جا رہی ہیں اپنی طرف سے. وہ اپنی اس شدت کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں آ رہی. مسلم, سکھس, کرسچنز, دلتس جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آئی تھنک بہت بڑی ایک سپریشن کو فیس کریں. اور بی جے پی کو ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی آ رہا ہے کہ راہل گاندھی جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں, انہوں نے پہلے بھی کہا جب پہلگام کا واقعہ ہوا کہ یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں کہ پتہ چلے یہ کیا مدعا ہے جس کے اوپر آپ جنگ پہ جا رہے ہیں. پھر دوسری ابھی جو لیٹسٹ ان کی طرف سے گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ امریکہ اچانک اس کے اندر آ گیا ہے تو یہ کیسے آیا ہے, کیا ریزنز تھے, تو وہ بھی کہیں بھی وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اتنی ہی بدترین جو شکست ملی ہے. اور اس کے ساتھ میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی جو سینٹرل کمیشن فار فارن افیئرز کے مسٹر وینگ جی ہیں, جنہوں نے کال کیا ہے, مسٹر ڈوول کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے اور پیسفل سیٹلمنٹ جو ہے, جو اصل ایشو ہے اس کو جو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے جو ہے جو مین جو ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اسٹیٹمنٹ کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مائی سمپتیز آر ود دا افغانی پبلک آلسو, کیونکہ افغانستان نے بہت جنگیں دیکھی ہیں, بہت ظلم ہوا ہے وہاں پہ بھی, بڑی اٹراسٹیز صدیوں سے وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. اور اس جو انڈیا پاکستان کا جو کلیش انڈیا نے ہی کیا اوبویسلی, اس کے اندر جو انہوں نے شوٹ کیے ہیں میزائلز افغانستان کے اندر, یہ بھی میں کنڈیم کروں گی. پھر ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ان کا ہوا ہے, اور پھر ایران کے ساتھ, تو ریجنل پاورز کو بھی آئی تھنک بہت ہی آئی تھنک ایک یونائٹیڈ رول پلے کرنا چاہیے ٹو آئسولیٹ دس آر ایس ایس مودی, اینڈ بیکاز ہی از آلریڈی اسٹینڈنگ ویری ہیوملیٹیڈ. اینڈ ون مور تھنگ which I would like to say is that I think high time has come that we should also on our table we should take extraordinary measures. I think time bound جو ڈیمانڈ ہے ہماری کشمیریوں کی بھی کہ ایک ٹائم باؤنڈ نیگوسیشنز جو گارنٹیڈ کی جائیں بائی خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 کنٹریز میں, جو خاص طور پہ یو ایس اے, چائنا اور رشیا یا اینی آف دیم, ان کا ایک بہت کروشل رول آ رہا ہے. فرانس کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ ان کی اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے ہندوستان نے اپنے جو ان کے جو ماشاء اللہ سے جو ان کے پائلٹس ہیں, کسی کو بھی وہاں پہ اپنے جیٹس نہیں بھیجنے چاہیے, نہ بیچنے چاہیے, کیونکہ ان کا پھر بزنس جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے. تو پتہ نہیں اس وقت یو ایس اے, چائنا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بن سکتا ہے ایز نیگوسیٹنگ اینڈ ٹائم باؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ ہو اور روڈ میپ بنایا جائے جس کے تھرو کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. اور جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ شملہ نیڈس ٹو بی ری اسیسڈ اینڈ اٹ شوڈ بی نلیفائڈ, اینڈ بیکاز ناؤ وی آر موونگ, بیکاز دی اونلی سولوشن از ملٹی لیٹرل فورم, دا یونائٹڈ نیشنز اور دا ورلڈ باڈیز, جس میں پرماننٹ 5 کنٹریز کا ایک کروشل رول ہے. اور آئی تھنک یہ آئیڈیل موقع ہے کہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں اور اسی نیریٹو کے ساتھ جو ہے ہم اپنی آگے کی جو ہے کیمپین جو ہے وہ کریں. اور میں سٹریس یہ بھی کرنا چاہتی ہوں ایک بات کی کہ جتنی بھی ہم لوگ آئی تھنک ملٹریلی جو آئی ایس پی آر کی بھی جو آئی ہیں جو پریس ٹاکس بڑی پروفیشنل تھیں, اس کے اندر سارا انہوں نے بتایا کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کو پرووک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہندوستان نے, اور مسکنسیپشنز جو کی. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت ہی ڈینجرسلی فلاڈ اسیسمنٹس تھیں ہندوستان کی. اینڈ آئی تھنک جو نیو بیلنس اس ریجن کے اندر آیا ہے, اس انڈیا پاکستان کا جو بھی اسٹینڈ آف ہوا ہے اس وقت بہت ہی خوفناک قسم کا, تو جو اولڈ جو پلے بک تھی جس کے اندر ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک نیوکلیئر کارڈ ہے پلے کرنے کے لیے, تو وہ بھی جو ہے آئی تھنک ڈیلیور جس طرح کیا ہے اوور ویلمنگلی الحمدللہ کنونشنل رسپانس کو, اور جو آئی تھنک آن اے فریکشن آف the budget of India's defense. So الحمدللہ قوم میں بہت جذبہ ہے, اور میں اسی طرح چاہوں گی کہ ایک یونیفائڈ قسم کی ایک پولیٹیکل فورس جو ہے ہمارے ملک کی اور بھی یونائٹڈ ہو,
اور ہم لوگ, ہمارا میڈیا بھی, آپ کو بھی میں سلوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے بہت ہی رسپانسبل رول پلے کیا. اور آئی تھنک بہت مشکل وہ راتیں تھیں جس طرح سویلینز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا, اور اس سے ایک دن پہلے میں واگا پر ہی تھی اور میں نے ادھر بھی ایک بات یہی کی تھی کہ ہم لوگ سب کو تیاری پکڑ لینی چاہیے, جنگ بہت قریب ہے اور آزاد کشمیر کو وار کاؤنسل میں ڈکلیئر کر دیا جائے, اور ہم سب کو جو ہے سیلف ڈیفینس کی اور جو اپنی فرسٹ ایڈ کی جو ہے ٹریننگ جو ہے کرائی جائے. تو میں نے دیکھا ہے کہ سب نے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور بہت بہادری, بہت دلیری سے, اور آئی تھنک اس سے ایک اس کشمیر کے اوپر بھی ایک نئی توانا جو ہے, ایک جوش پیدا ہوا ہے ہماری پوری پاکستانی قوم میں, آزاد کشمیر میں, اور دنیا بھر کے اندر, اور اپنی فورسز کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ. تو آئی تھنک اس نئی اسپرٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو آگے یہ جو ڈیمانڈز ہیں جو کرنی چاہیے, اور بہادری اور دلیری کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ فتح حق کی ہے, فتح سچ کی ہے. بے شک بظاہر آپ کا دشمن نظر آتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے, مگر آپ دیکھ لیں کہ اتنے سے بجٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ جذبہ تھا, وہ ایمان تھا, وہ ٹریننگ تھی, وہ اسٹریٹجی تھی, اور اسی اسٹریٹجی, ٹریننگ اور ایمان کے ساتھ جو کشمیر کی تحریک اتنے ڈیکیڈ سے چل رہی ہے, نہتے ایک قوم جو ہے وہ اپنا 10 لاکھ فوج کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو بڑے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جی 2-3 دن جو کچھ ہوا تو شکر ہے پاکستان کی آرمی تھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو, اور آزاد کشمیر میں بھی اتنا بلڈ لاس ہوا ہے, معصوم بچے بھی, بزرگ بھی جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت اور بھی احساس ہوا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی آرمی بھی نہیں ہے, نہ غازہ کے لوگوں کے پاس ہے, مگر کتنے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ اپنی تحریکوں کو کفن باندھ کے چلا رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ بانڈ بھی اور بھی اسٹرینتھن ہوا ہے, فیل بھی کیا سب نے کہ ہمارے بچے جو ہیں, جو دشمن ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر کی حد تک نہیں ہے, وہ پراکسیز کی حد تک نہیں ہے, اور بلوچستان میں جو وہ ٹیرر کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو RSS کر رہا ہے, گلوبلی کر رہا ہے, یا دھمکیاں نہیں ہیں بلکہ فل فلیج انہوں نے پاکستان کی ہر سٹی کو آزاد کشمیر میں, آج تک ایسا نہیں ہوا تھا جس لیول پہ یہ انہوں نے حدیں کراس کی. مگر الحمدللہ جو رسپانس ان کو اللہ کی طرف سے اور ہمارے جو مجاہدوں کی طرف سے, پاکستان کی فورسز کی طرف سے جو ملا, تو انشاءاللہ تعالی ایک نیا جو ہے ہم آ رہے ہیں اس طرف جو ہمارا اصل ہے, جو میں پہلے بھی کہتی تھی کہ ہمارا اصل جو مقدمہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے, وہ کسی ایسے ڈپلومسی میں نہیں ہے جس کے اندر کوئی بارگین ہو رہی ہو. تو دس از اے گڈ اسٹیپ, لیٹس موو فارورڈ اینڈ لیٹس ہوپ کہ ابھی ایک اور 2-4 کچھ اور سٹنٹس آنے ہیں الیکشنز کے ہندوستان کے اندر, تو یہ سائیکل اللہ کرے کہ ریپیٹ نہ ہو, کیونکہ یہ پورے خطے کو اور پورے ورلڈ کے لیے جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک سمبل بن گیا ہے. اور اسکیپ گوٹ صرف کوئی چند کشمیری نہیں بنیں گے بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ اس آگ میں لپٹ سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ریئلی آئی تھنک اپیل ونس اگین that to the government of Pakistan that جو ڈائلاگ شروع ہونے ہیں, ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہے, کشمیری قوم کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے, پاکستانی قوم کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو BSF کے سولجر جو ہیں جو یہاں پہ پکڑے گئے ہیں, جو انڈین رپورٹس کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ان کو سواپ کیا جائے جو ہماری حریت کی لیڈرشپ ہے. اور آئی تھنک اینڈ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے 23 جو اپریل کو میں نے ایک ٹویٹر پیغام جو ہے وہ ویڈیو پیغام جو کیا تھا ٹویٹر کے اوپر, جو ایکس ہے, کہ پاکستان جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان اس کو لفٹ کرے, کیونکہ یہ نہ صرف ملیٹریلی جنگ جو لڑی گئی ہے بلکہ اس کو ہائیبرڈ طریقے سے بھی جو آپ لوگ سب نے, ساری قوم نے لڑا ہے اور بہت ہی رسپانسبلی لڑا ہے. تو آئی ایم گریٹفل کہ اس وقت میری بات سنی گئی اور ٹویٹر کو جو ہے ایکس کو ری اوپن کیا گیا, اور آپ نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ ساری قوم نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر, خاص طور پہ ایکس کے اوپر جو رسپانسبل رول پلے کیا ہے, اور ایک قوم ہو کے جو ہندوستان کو جو ایکسپوز کیا ہے اس کی ڈیفیٹ کو اور اس کی ٹیررزم کو اور اس کے اٹیک آن سویلینز, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو میں اس کے لیے بھی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ جو درخواست تھی وہ آپ لوگوں نے اس کو قبول کیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی جی آئی ڈونٹ نو, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ مودی کا ہے
اور وین یو کمپیئر ہم وتھ کانگریس تو بہت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ کسی بھی اب بہار کے الیکشنز کے لیے کبھی کوئی پلوامہ ہوا اور وہ اس کے بعد فالس فلیگ، اس کے بعد انہوں نے جو نیوکلیر کوڈز تک کی آ گئے میٹر. تو ابھی یہ بہت فریجائل ہے، مگر کیونکہ گلوبلی جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ فیور کر رہی ہے پاکستان کو، جس طرح پاکستان نے مقابلہ کیا اور رسپانسبلی جو اپنا رول پلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے ریئلائز کیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کیونکہ وہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، انڈیا پاکستان اور اس کے اندر چائنا بھی ایک میجر رول ہے اس کا، تو پورے خطے اور پوری دنیا کا جو ہے وہ پیس جو ہے وہ جیپٹائز ہو جاتا ہے. ورنہ اگر جعفر ایکسپریس کا دیکھا جائے، اس کے بھی سارے شواہد ہیں کہ اس کے اندر RSS اور را جو ملوث ہے، مگر کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے، پہلگام میں ہوا ہے، جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتی ہے، تو اس کا جو امپیکٹ آتا ہے گلوبلی اور ریجنلی، تو ابھی بھی میں اس کو فریجائل سمجھتی ہوں. بٹ آئی ویلکم جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایک ثالثی کا رول جو انہوں نے پلے کرنے کی خواہش ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا بھی جو ہے مسئلہ وہ میں جو حل کرنے کے لیے اندر رول پلے کریں گے. تو لیٹس سی کہ ان کا کیا رول ہوگا، مگر ابھی فی الحال جو سیز فائر چل رہا ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگوں کے اندر جو ہیومن لاس ہوتا ہے، جنگوں میں جیتنا ہارنا تو چلیں ایک الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ معصوم لوگوں کی جو شہادتیں ہوتی ہیں، آئی تھنک کوئی بھی انسان دنیا بھر میں جو ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں انسانیت کے پرامن طریقے سے ٹیبل پہ ہم حل کریں، کیونکہ لاس ہر جگہ ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ مودی کے لیے وہ لاس جو میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ پہلگام کی دہشت گردی ہو، چاہے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی بات ہو، جینوسائڈ کی بات ہو، چاہے ان کی پراکسیز ہوں، اور اب تو پورا گلوبل ان کا نیٹ ورک ہے RSS کا، اور اس سے بھی دنیا بڑی تنگ ہے. تو آئی تھنک وہ بھی بہت بڑا ایک ہونا چاہیے جو ڈائلاگ ہو انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ، جو یہ RSS کا ٹیرر نیٹ ورک ہے اس کو بھی لایا جائے. جو ایپیسوڈ یہ ہو گیا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا دونوں طرف کو، اور پاکستان نے